لوگوں نے یہ تماشا دیکھا کہ غصے سے ابن سیاد اتنا پھول گیا ہے. بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی. تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں جب گلی سے ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس پہنچا تو وہ مجھے غصے ہوئی کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، کہ آپ نے اللہ کے نبی سے یہ نہیں سنا تھا کہ دجال جب نکلے گا تو لوگوں کے غصے کی وجہ سے نکلے گا، پھولے گا، تو آپ کو اس سے کیا واسطہ ہے، چھوڑ دو اس کو. یہ خبر پھیلتے پھیلتے اللہ کے نبی تک پہنچی کہ مدینہ میں ایسا کوئی لڑکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑتے ہیں، اللہ پہنچتے ہیں اس کے گھر. اس کی ماں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، وہ ساری علامتیں بیان کرتی ہیں. نبی علیہ السلام نے اس کی ساری گفتگو سنی. جب نکلنے لگے تو یہ ابن سیاد ادھر کسی کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا تھا، لیٹا ہوا تھا کہیں. تو اس نے فوراً کپڑا ہٹایا چہرے سے. نبی علیہ السلام سے کہا تم کیا باتیں کر رہے تھے میرے بارے میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو سن رہا تھا؟ کہتا ہے ہاں، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ذکر فرمائی تھی. پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس طلب میں پڑ گئے کہ میں اس کی پوری حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک باغ میں پڑا ہوا تھا، کہیں گنگنا رہا تھا، اور نبی علیہ السلام چپکے سے اس کے پیچھے جا رہے کہ میں جا کے سنوں یہ کہتا کیا ہے. جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے تو فوراً اس کی ماں نے آواز دی کہ ابن سیاد ابو القاسم آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، اگر تو آواز نہ دیتی اس کو، میں اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی باتیں سن لیتا تو یہ اپنی حقیقت واضح کر دیتا کہ یہ کون ہے. ایک پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے اس سے کچھ چیزیں پوچھی. فرمایا اے ابن سیاد کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بول. تو وہ یوں دیکھنے لگا نبی علیہ السلام کو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہنے لگا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو امیین کا رسول ہے. کن کا؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بعث فی الامیین رسولا. مکہ والوں کا نام مشہور تھا ان پڑھ، امیین. تو امیین کا رسول ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ اور باتیں پوچھی. کہتا ہے میرے پاس سچا بھی آتا ہے، جھوٹا بھی آتا ہے. کوئی عجیب سی باتیں کر رہا تھا. میرے پاس سچا بھی آتا ہے، جھوٹا بھی آتا ہے. وہ کہتا ہے کبھی مجھے پانی کے اوپر تخت نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو شیطان ابلیس ہے. یہ ساری باتیں جب گفتگو کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے پھر اس کو چھوڑ دیا. فرمایا اس کا معاملہ اس پر خلط ملط کر دیا گیا. آؤ. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم اجازت طلب کی. فرمایا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا آپ نے نہیں سنا کہ اگر واقعی یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دجال کا قاتل اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. یہ بات متعین ہے کہ دجال کو کون قتل کرے گا؟ تو نہیں قتل کر سکتا، اس لیے چھیڑ نہیں اس کو. آؤ. اس گفتگو کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا تھا ذرا آپ کے سامنے وہ میں پڑھتا ہوں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا عمر بن الخطاب یحلف انہ الدجال بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی موجودگی میں قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، ابن سیاد ہی دجال ہے. اچھا، حضرت محمد ابن المنقدر شاگرد حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ حضرت جابر سے کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ اے جابر تو بھی اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ دجال ابن سیاد ہی ہے. میں نے سنا ہے کہ تو اتنی پختگی سے قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ دجال ابن سیاد ہے. تو کیا جواب ملا؟ حضرت جابر کہنے لگے انی سمعت عمر یحلف علی ذالک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے حضرت عمر کو نبی کی مجلس میں قسم اٹھاتے ہوئے سنا ہے، اور نبی کریم نے وَلَمْ يُنْكِرْهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم نے رد نہیں کیا حضرت عمر کی بات کو. اب معاملہ تھوڑا سا مشکل بن رہا ہے، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. ایک یہ احادیث، اب دوسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں. اللہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے. ایک رائے یہ تھی کہ دجال کون تھا؟ ابن سیاد تھا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ ابن سیاد نہیں، دجال کوئی اور ہے. لیکن پہلے گروہ کی رائے کے اندر ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی ذرا آپ کو سنا دوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر میں دیکھا ابن سیاد کو، تو ابن سیاد میرے ساتھ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا او صحابی رسول، کیا تم پر نبی کریم کی حدیثیں مخفی ہو گئیں؟ میں نے کہا بول، کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے تم مجھے دجال کہتے ہو. خود بول پڑا، کہتا ہے تم مجھے دجال کہتے ہو، حالانکہ کیا نبی کریم نے نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا؟ تو میں تو مسلمان ہوں. دوسری بات کہتا ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو کیا تم نے نہیں دیکھا میں مدینہ میں رہتا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیا تم نے نہیں سنا حدیث میں؟ یہ دیکھ لو میں یہاں ہوں. اچھا، اگلی بات کہنے لگا او صحابی رسول، کیا تم نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی؟ میرے تو بیٹے بھی ہیں، اولاد بھی ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں قریب تھا اس کی یہ ساری باتیں سن کر میں اس کو معذور سمجھ لیتا کہ واقعی یہ دجال نہیں ہے، ہم نے اس پر گمان کیا ہوا ہے، مشابہت ہے. کہتے مجھے یہ یقین آنے لگ گیا تھا کہ آخر میں اس نے ایک اور بات کہہ دی، مجھے پھر شک پڑ گیا. کون سی بات؟ کسی نے اسے پوچھ لیا کہ تو دجال کو جانتا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں اللہ کی قسم ہے میں دجال کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، وہ کہاں ہے اس کو بھی جانتا ہوں. یہ ابن سیاد نے کہا.
تو فوراً کسی شخص نے یہ پوچھ لیا کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، یہ بتا کہ تو یہ پسند کرتا کہ تو دجال ہو جائے؟ تو جہاں سے صحابی رسول کو پھر شبہ پڑ گیا، کہنے لگا ہاں اگر مجھ پر دجالیت پیش کی گئی تو میں خوشی سے قبول کر لوں گا۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے پھر اشتباہ پڑ گیا کہ پہلی گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ دجال نہیں ہے، اور آخری جملے نے پھر میرا وہ شک یقین میں بدل دیا کہ ابن سیاد ہی یہی وہ دجال ہے۔ کہیں کہتے ہیں اگر دجالیت مجھ پر پیش کی گئی میں اسے قبول کر لوں گا خوشی سے۔ ایک تو یہ علماء کرام کا ایک طبقہ صحابہ کرام اور علماء کرام کا یہ ہے کہ ابن سیاد ہی دجال اکبر تھا۔ پھر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ واقع حرہ یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقع حرہ پیش ہوا، اس موقع پر ابن سیاد غائب ہوا۔ کہتے ہیں کسی کو دنیا میں پتہ نہیں چل سکا کہ ابن سیاد کہاں ہے، مر گیا ہے، غائب ہے، اس دن سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو علماء کرام اس بات کو لے کر مزید اس بات کی تقویت کرتے ہیں کہ ہاں یقیناً ہو سکتا ہے کہ ابن سیاد اس دن سے غائب ہوا ہو، مدینہ سے نکل گیا ہو، اور قیامت کے قرب میں پھر کیا ہوگا؟ تمام تر علامتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ایک یہ طبقہ۔ دوسرا طبقہ جو ذکر کرتا ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ صحیح مسلم کی ہے، حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے تیاری کی، وضو کیا، پاکی کی نماز کے لیے، عدت ختم ہوئی میری، اچانک سمعت نداء المنادی، ایک اعلان کرنے والے کا اعلان میں نے سنا۔ نبی کریم کا منادی تھا، کیا اعلان کر رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اے قوم الصلاۃ الجامعہ، جلدی آؤ نماز کی طرف۔ کہتے ہیں سارے لوگ چلے گئے، صحابیہ فرماتی ہیں اور میں بھی چلی گئی، میں عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئی۔ فخرجت الی المسجد فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، نماز ہو گئی۔ فکنت فی صف النساء، یہاں تک کہ جب نماز ہو گئی تو نبی کریم فوراً کھڑے ہو گئے، ممبر پہ آ گئے۔ جلس علی الممبر وہو یضحک، نبی کریم ممبر پہ تشریف لائے اور آپ ہنس رہے تھے، ہم سب دیکھ رہے تھے انتہائی توجہ کے ساتھ۔ فقال، نبی کریم جب ممبر پہ آتے تو کیا فرماتے ہیں؟ لیلزم کل انسان مصلاہ، ہر بندہ اپنی اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے، آگے پیچھے نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو۔ ہم اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ ثم قال، پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے اتدرون لم جمعتکم، او میرے صحابہ، او قوم، معلوم ہے تمہیں، کیا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے، کیوں اکٹھا کیا ہے میں نے تمہیں؟ لما جمعتکم قالوا اللہ ورسولہ عالم، سب کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا لرہبت، میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے یا کسی رغبت دلانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، لیکن جمعتکم، لیکن میں نے تمہیں جمع کیا ہے کس لیے؟ لأن تمیم الداری، اس لیے کہ ایک انسان ہے اس کا نام ہے تمیم الداری، کانا رجلا نصرانیا، یہ عیسائی تھا۔ کون تھا؟ عیسائی مرد تھا۔ فجاء،
پس وہ آیا ہمارے پاس، فبایا، میرے ہاتھ پر اس نے بیعت کی، واسلم، مسلمان ہو گیا، وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال، اور اس نے آ کر میرے سامنے وہ واقعہ بیان کیا، وہ بات بتلائی ہے جو میری حدیث کے بالکل موافق ہے، جو حدیث میں تمہیں دجال کے متعلق بتایا کرتا تھا۔ اس نے ایک عجیب بات بتلائی، اور وہی بات بتلائی جو تمہیں میں بتلایا کرتا تھا دجال کے متعلق۔ حدثنی، اس نے مجھے واقعہ بیان کیا ہے، انہو رکبا فی سفینۃ بحریۃ، واقعہ اس نے یہ بیان کیا ہے تمیم داری نے کہ ہم قبیلہ لخم اور جزام، دو قبیلے کے 30 بندے ہمارے ساتھ تھے، ہم بحری جہاز میں سفر کرنے لگے، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، طوفان آ گیا اور بحری جہاز 1 مہینہ موجیں اس کے ساتھ کھیل، جہاز سمندر میں گیا، طوفان آیا، 1 مہینہ ہم سمندر میں تھے اور ہمارے جہاز کے ساتھ موجیں کھیل رہی، کبھی ادھر پھینکا کبھی ادھر پھینکا، یہاں تک کہ ہمیں لے جاتے ایسی جگہ تک پہنچا دیا گیا، سورج طلوع ہونے لگا، فَجَلَسُوا فِي، ہم نے یوں سمجھا کہ قریب ہے کہ اب کشتی کنارے لگ گئی جہاز، تو ہم بڑے جہاز سے اترے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے ایک جزیرے کے اندر اترنے لگ گئے، شکر کیا کہ مہینے بعد جہاز کنارے لگا، ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہوئے کیونکہ بڑا جہاز کنارے نہیں لگتا، تو ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کے کنارے پہ اتر گئے۔ کتنے بندے تھے؟ 30 بندے تھے ہم، تو ہم نے دیکھا فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ، ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک جانور ملا، اتنا جسم اس کا سارا بال ہی بال بھرے ہوئے ہیں اور اس کے اگلے سے اور پچھلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اتنے بال اس پہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی لا يدرون ما قبلہ من دبرہ، کہ اس کا اگلا حصہ کیا ہے اور پچھلا کیا ہے، ایسے بالوں میں ڈوبا ہوا تھا، من کثرت الشعر فقالوا ویلک ما انت، تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ او بدبخت، تو تباہ ہو، تو کیا ہے، کون ہے، بتا ہمیں، تو وہ فوراً کہنے لگی انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، جساسہ یہ مؤنث ہے جساس کی، یعنی جاسوسی کرنے والی ہوں، یہ مؤنث ہے جساسہ، کیا کرنے والی ہوں، میں جاسوسی کرنے والی ہوں۔ قالوا ومل جساسہ، جساسہ کیا ہے، کس کی جاسوسی کرتی ہے، قالت، تو کہنے لگی ایھا القوم، ٹھہرو نہیں آگے چلو، انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، آگے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے انتظار میں اور آپ کی ملاقات کا بہت مشتاق ہے، فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَقِ، بہت زیادہ اشتیاق ہے اس کو تمہاری ملاقات اور تم سے گفتگو کا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم ڈر کے ساتھ ڈرتے ڈرتے لپک پڑے اس جگہ کی طرف جہاں جساسہ وہ ہمیں لے کے جا رہی تھی۔ جب ہم پہنچے تو دیکھتے ہیں حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ، ہم نے دیکھا بہت بڑے جثے والا انسان ہے، اتنا بڑا آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کے بازو بھی جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں بھی جکڑے ہوئے ہیں اس کے، بالکل سخت اس کو جکڑا ہوا ہے، اور بازو اس کے ایسے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اس حال میں وہ وہاں بیٹھا ہے۔
قلنا ویلک مان تھا، تو ہم نے جب اس بندے کو دیکھا زنجیروں میں جکڑا ہوا تو ہم نے فوراً اس سے پوچھا تو تباہ ہو مان تھا، تو کون ہے، کیا ہے، تو بتانا میں. قال قد قدرتم علی خبری، میرے بارے میں کچھ تو تمہیں پتہ چل گیا اور کچھ پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں، لیکن تم بتلاؤ فاخبرونی ما انتم، تم بتلاؤ تم کون ہو، کون ہو تم. قالو، تو فرماتے ہیں تمیم داری، ہم نے کہا نحن اناس من العرب، ہم تو عرب کے کچھ لوگ ہیں، عربی ہیں، سوار ہوئے سفر کے لیے جہاز موجوں میں چلتے چلتے مہینہ، حدیث کے الفاظ اختصار کرتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کے پاس آگے 1 مہینہ سمندر میں بھٹکنے کے بعد